ان کی طہارت کا اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہوا ہے. صحیح. ان کی طہارت کا اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہوا ہے. ان کی طہارت کا اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہوا ہے. ان سب کو سلامتی بخش دی ہے, لاشعوری زندگی بخش دی ہے. ہاں جی. اگر انعام اس کے علاوہ ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہو سکتی ہے. اگر انعام اس کے علاوہ ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہو سکتی ہے, کلام ہو سکتا ہے, صحیفہ ہو سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ سب مومنوں کو کہتا ہے کہ وہ مجھ سے صراط مستقیم مانگے, جس میں انعام ہو, نعمت ہو. میرے صراط مستقیم پر چلیں اور انعام پائیں, میرے راستہ پر چلیں اور میں خوش ہو کر انعام بخش دوں. لیکن یہ انعام تو سب کو عطا نہیں ہو سکتا. یعنی کتاب, کلام, صحیفہ, وحی, یہ سب کو عطا نہیں ہو سکتا. اور کون سا انعام ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہا ہے کہ وہ مجھ سے انعام طلب کرو, مجھ سے نعمت طلب کرو, مجھ سے انعام حاصل کرنے کی کوشش کرو, میرے انبیاء علیہ السلام کا راستہ اختیار کرو, صراط مستقیم حاصل کرو, نہ ٹوٹنے والا راستہ اختیار کرو جو سیدھا جنت تک پہنچا دے, سیدھا خداوند کریم تک پہنچا دے, میرا قرب حاصل ہو. حقیقت میں صراط مستقیم وہ راستہ ہے کہ جسم مرنے کے بعد پاک و پکیزہ روح کو نئی زندگی نصیب ہو جائے. پاک و پکیزہ روح کو نئی زندگی نصیب ہو جائے, لاشعوری زندگی نصیب ہو جائے, حیات طیبہ نصیب ہو جائے, سلامتی نصیب ہو جائے. جیسے انبیاء علیہ السلام کو سلامتی حاصل ہوئی, جیسے لاشعوری زندگی حاصل ہوئی, جیسے حیات طیبہ حاصل ہوئی, جیسے شہیدوں کو لاشعوری زندگی حاصل ہوئی, جیسے صالح المومنین کو حیات طیبہ حاصل ہوئی, جیسے صدیقین علیہ السلام کو سلامتی حاصل ہوئی, جیسے پاک و پکیزہ مومنوں کو نعمت ملی, لاشعوری زندگی ملی, حیات طیبہ ملی, سلامتی ملی. لیکن جس شخص کا اس سلامتی پر یقین ہی نہ ہو, یہ سلامتی اسے کیسے مل سکتی ہے؟ جو شخص یہ سلامتی چاہتا ہی نہ ہو, یہ سلامتی اسے کیسے مل سکتی ہے؟ اگر سلامتی پر کسی کا یقین ہی نہ ہو, وہ سلامتی اسے کیسے مل سکتی ہے؟ جس کا لاشعوری زندگی پر یقین ہی نہ ہو, وہ زندگی اسے کیسے مل سکتی ہے؟ جس طرح صدیق سچے کو کہتے ہیں, جو سچ ہی نہ بولے, سچ کی پیروی ہی نہ کرے, وہ کس طرح صدیق کہلانے کا مستحق ہے؟ وہ کس طرح صدیق کہلانے کا مستحق ہے؟ وہ تو صدیق کہلانے کا حقدار ہی نہیں ہے, وہ تو صرف نام کا صدیق ہے. وہ تو صرف نام کا صدیق ہے, کام کا صدیق نہیں ہے. جس طرح کوئی سارے کام ہی نہ کرے, جس طرح کوئی سارے کام ہی نہ کرے, وہ سارے کہلانے کا حقدار ہی نہیں ہے. جس طرح کسی کو مرنے کے بعد لاشعوری زندگی نہ ملے, وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق بھی نہ ملے, وہ شہید کہلانے کا حقدار ہی نہیں ہے. وہ شہید کہلانے کا حقدار نہیں ہے. یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر قتل ہی نہیں ہوا, یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر فوت ہی نہیں ہوا, یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کے راستے کے بغیر مرا, یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر قتل ہی نہیں ہوا, بلکہ وہ اور کسی وجہ سے قتل ہوا ہے. اسی طرح جو سچ بولے گا, سچ کی پیروی کرے گا, وہ سچوں کے ساتھ ہوگا. جو سچ بولے گا, سچ کی پیروی کرے گا, سچوں کے ساتھ ہوگا, وہ صدیق ہوگا. وہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوگا, وہ انبیاء علیہ السلام ہوگا. وہ صدیق انبیاء علیہ السلام ہے. اس بڑا صدیق کوئی نہیں. صحیح. اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑے صدیق کو انبیاء علیہ السلام کہا ہے. جو شخص ویسے ہی کہہ دے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جو شخص کوئی ویسے ہی کہہ دے, کلمہ پڑھے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور قسمیں کھائیں, لیکن دل میں یقین نہ ہو, وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھوٹا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھوٹا ہے. سچا وہ ہے جس کی زبان سچی ہے, کبھی جھوٹ نہیں بولتا, جو کہتا ہے سچ کہتا ہے, سچ کو مانتا ہے, سچ کی پیروی کرتا ہے. وہ سچ کے علاوہ کوئی لفظ زبان سے نکالتا ہی نہیں. جو کہے گا وہ ضرور کرے گا, جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے, اسے صدیق کہتے ہیں. جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے, اسے صدیق کہتے ہیں. سلامتی تو اللہ تعالیٰ کا انعام ہے, اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. جیسے اللہ تعالیٰ خوش ہو کر اپنے مقرر بندوں کو عطا کرتا ہے, یہ نام تو اللہ تعالیٰ اس کے کام سے خوش ہو کر عطا کرتا ہے. کام وہ کرو جس کو انبیاء علیہ السلام کرتے رہے.
کام وہ کرو جس کو انبیاء علیہ السلام کرتے رہے. ہم سب کو یہ چاہیے کہ جو کام انبیاء علیہ السلام کرتے رہے ہم بھی اس کام کو خوش ہو کر نیک نیت ہو کر کریں. پھر اللہ تعالیٰ ہم سے ہمارے کام سے خوش ہو کر ہم کو وہ انعام بخش دے گا, وہ نعمت عطا کر دے گا جو نعمت انبیاء علیہ السلام کو عطا ہوئی, جیسے شہیدوں کو عطا ہوئی, جیسے صدیقوں کو عطا ہوئی, جیسے صالح المومنین کو عطا ہوئی, جیسے پاک و پکیزہ مومنوں کو عطا ہوئی, جس طرح فرما برداروں کو عطا ہوئی جو مکمل دل کے ساتھ, مکمل روح کے ساتھ, مکمل ایمان کے ساتھ, مکمل خوشی کے ساتھ فرما برداری کرتے ہیں, جو اپنے نفس کی پیروی نہیں کرتے, وہ صرف اپنے رب کی رضامندی چاہتے ہیں. جو خدا تعالیٰ ان سے راضی ہے, خدا تعالیٰ ان سے راضی ہے, وہ خدا تعالیٰ سے راضی ہیں. حقیقت میں یہی صراط مستقیم ہے. ان کی روح زندہ ہے, ان کا کام زندہ ہے, ان کا نام زندہ ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زندہ ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے قرب میں زندہ ہے. ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلوات ہے اور رحمت ہے اور مومنوں کی طرف سے سلام ہے. یہ جہاں بھی ہے زندہ ہے, یہ جہاں بھی ہے زندہ ہے, اللہ تعالیٰ کے قرب میں زندہ ہے. اللہ تعالیٰ ان سب سے قریب ہے, اللہ تعالیٰ ان سب سے قریب ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے مقرر بندے ہیں. ان کا نام زندہ ہے, ان کا کام زندہ ہے, ان کی روح زندہ ہے, ان کا نچوڑ زندہ ہے, ان کا نچوڑ زندہ ہے. اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہے, وہ اللہ تعالیٰ سے بالکل راضی ہیں. اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو خوش ہو کر انعام بخش دیا ہے, نعمت بخش دی ہے. حقیقت میں یہ لاشعوری زندگی ہے, حقیقت میں یہ حیات طیبہ ہے, حقیقت میں یہ صلوات ہے, حقیقت میں یہ صلوات ہے, حقیقت میں یہ سلامتی ہے, حقیقت میں یہ پاک و پاکیزہ زندگی ہے. اس زندگی کا کسی دنیا دار کو شعور نہیں ہے, صرف اس کو شعور ہے جو زندگی کو حاصل کیے ہوئے ہے, جو مرنے کے بعد پاک و پاکیزہ افراد کو ملتی ہے, پاک و پاکیزہ افراد کو ملتی ہے. یعنی جسم مرنے کے بعد روح پاک کو ملتی ہے, جیسے پاک و پاکیزہ روح کو لاشعوری زندگی ملتی ہے, جیسے انبیاء علیہ السلام, شہداء علیہ السلام, صدیقین علیہ السلام, صالح المومنین علیہ السلام, حقیقی مومن, متقی لوگ, پرہیزگار, فرما بردار, پاک و پاکیزہ لوگ, گناہ سے پاک افراد, معصوم لوگوں کی روح پاک کو, اولیاء اللہ کی روح پاک کو لاشعوری زندگی ملتی ہے, حیات طیبہ ملتی ہے, سلامتی ملتی ہے, انعام ملتا ہے, نعمت ملتی ہے. حقیقت میں یہی صراط مستقیم, حقیقت میں یہی صراط مستقیم پر یہ ہے جس پر انعامات ملتے ہیں. یہی حیات طیبہ ہے, یہی لاشعوری زندگی ہے, یہی نئی زندگی ہے, یہ نئی زندگی ہے, یہی ابدی زندگی ہے, یہی پاک و پاکیزہ روح کی زندگی ہے. اس زندگی کا دنیا دار کو شعور نہیں ہے, لیکن یہ ہے زندگی ضرور, لیکن یہ ہے زندگی ضرور. اس پر ایمان لانا ضروری ہے, عارضی سلام ضروری نہیں, عارضی سلام ضروری نہیں, حقیقی سلام چاہیے, حقیقی اسلام چاہیے. 1,24,000 پیغمبر علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت نازل ہوئی ہے, انعام نازل ہوا ہے, سلامتی نازل ہوئی ہے. صراط مستقیم پر نعمت نازل ہوتی ہے. جس راستے پر نعمت نازل نہ ہو وہ صراط مستقیم نہیں ہے, جس راستے پر نعمت نازل نہ ہو, حاصل نہ ہو, وہ صراط مستقیم نہیں ہے. جس راستے پر سلامتی نازل نہ ہو, وقت وفات فرشتوں کی زبانی السلام علیکم کی بشارت نازل نہ ہو, وہ صراط مستقیم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کے علاوہ اور کسی راستے پر سلامتی نازل نہیں فرمائی, صرف صراط مستقیم پر نعمت نازل فرمائی ہے, صرف صراط مستقیم پر نعمت نازل فرمائی ہے. صراط مستقیم نعمت والے راستے کو کہتے ہیں. جس راستے پر انعام نازل نہ ہو وہ صراط مستقیم نہیں ہے. جو راستہ درمیان میں ٹوٹ جائے وہ صراط مستقیم نہیں ہے. جو راستہ راستے میں منقطع ہو جائے وہ صراط مستقیم نہیں ہے. جو راستہ خداوند کریم نہ پہنچے وہ صراط مستقیم نہیں ہے. جس راستے پر انعام ہی نہ ملے وہ صراط مستقیم نہیں ہے. جس راستے پر حیات طیبہ نہ ملے وہ صراط مستقیم نہیں ہے. جس راستے پر لاشعوری زندگی نہ ملے وہ صراط مستقیم نہیں ہے. جس راستے پر رحمت نہ ملے وہ صراط مستقیم نہیں ہے. جس راستے پر فضل نہ ملے وہ صراط مستقیم نہیں ہے. جس راستے پر ابدی زندگی نہ ملے وہ صراط مستقیم نہیں ہے. جس راستے پر روحانی زندگی نہ ملے وہ صراط مستقیم نہیں ہے. جس راستے پر سلامتی نہ ملے وہ صراط مستقیم نہیں ہے. جس راستے پر اللہ تعالیٰ کا قرب نہ ملے وہ صراط مستقیم نہیں. جو صراط مستقیم پر چلے گا اس کی زندگی کبھی منقطع نہ ہوگی. جو صراط مستقیم, جو کوئی بھی صراط انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کوئی نبی کی پیروی کر سکتا ہی,
جو صراط مستقیم پر چلے گا اس کی زندگی کبھی منقطع نہ ہوگی. جس نے صراط مستقیم حاصل کر لیا اس نے حیات طیبہ حاصل کر لی. جس نے حیات طیبہ حاصل کر لیا اس نے لاشعوری زندگی حاصل کر لی. جس نے لاشعوری زندگی حاصل کر لی وہ اللہ تعالیٰ کا مقرب بن گیا. جس نے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیا وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زندہ ہے. جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زندہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ضرور عبادت کرے گا, تسبیح و تقدیس کرے گا, ذکر کرے گا, شکر کرے گا, بھولا نہیں سمائے گا, خوشخبریاں پر خوشخبریاں وصول کرے گا, درود و سلام حاصل کرے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون, اسی میں نہیں یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تو یہ بتاؤ جو اللہ تعالیٰ کو تو ہم یاد کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے یاد کرتا ہے؟ صحیح, کس طریقے سے یاد کرتا ہے؟ فاذکرونی اذکرکم, میں نہیں یاد کروں میں تمہیں یاد کروں گا. ہم تو یاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو, ہمارے انعام کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے یاد کرے گا؟ اگر اللہ تعالیٰ کو وہ اس کی آواز ہماری آواز اللہ تعالیٰ پہنچے گی تو پھر یاد کرے گا. جب اس کی خصوص اس کی حقیقت اللہ تعالیٰ تک پہنچے گی, ہمارے یاد کرنے کی پہنچے گی, پھر اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کرے گا. کہ ہمیں عارضی یاد کریں پھر اللہ تعالیٰ نہیں ہمیں یاد کرے گا. جب ہم عارضی یاد کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی یاد نہیں کرے. جب حقیقی یاد کرے گا پھر اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کرے. تو یاد کرنا کیسا ہے؟